کہ بھائی یہ اتنے یہ کیا ہے، یہ شادی وادی بیوی بچے ٹینشن. تو اس نے کہا کہ عیاشی کرو پیسہ کماؤ. تو عیاشی نہیں کر سکتے آپ پیسہ کما کے. جو اگر یہ اسٹائل ہے آپ کا، کر سکتے ہو پیسہ کما کے اس طریقے پہ جو اسلام نے آپ کو بتایا، اس طریقے پہ آپ کنٹینیو کرتے رہو گے. یہ جو آپ کا اسٹائل ہے نا پیسہ کما کے عیاشی والا، اس اسٹائل میں خدا کی قسم عیاشی نہیں ہوگی. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کے اندر اللہ نے عیاشی کی اسپیس بہت تھوڑی رکھی ہے، اور جیسے جیسے عمر بڑھے گی آپ کی عیاشی کی صلاحیت ہی کیا ہوتی چلی جائے گی. اب اتنا پیسہ آ گیا، 100 لڑکیاں آپ کے دائیں بائیں گھوم رہی ہیں، تو ابے تو ایک ہی آدمی ہے نا. بیلنس تو وہ تھوڑی کہ تمہارے پاس پیسہ زیادہ ہے تو بیلنس زیادہ ہوگا تمہارے اندر. یہ کنائے میں بات کر رہا ہوں میں، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے بیلنس کا کیا مطلب ہے. آپ کا جو ٹیسٹوسٹیرون لیول ہے وہ تھوڑی بڑھ جائے گا اس سے. آپ کے اندر جو ایک قوت مردانگی ہے جس کی وجہ سے آپ کو ایک لذت حاصل ہوتی ہے وہ تھوڑی بڑھ جائے گی اس سے. اس کا تو ایج سے تعلق ہے. وہ تو جیسے جیسے عمر بڑھے گی آپ کی وہ نیڈ آپ کی کم ہوتی ہے. پھر گولیاں کھا کھا کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور برباد کر دیتے ہیں اپنی صحت کا، اور ڈپریشن میں الگ جا رہے ہوتے ہیں. اس لیے انسان کے بچے بن جاؤ جو اسلام نے طریقہ بتایا ہے. من تعجل بشیء قبل اوانہ عوقب بحرمانہ. حضرت رابعہ بصریہ کا بڑا بہترین مقولہ ہے کہ جو اللہ سے لڑ کے وقت سے پہلے کسی چیز کو حاصل کرتا ہے نا، وقت پہ اس کو وہ چیز نہیں ملتی. کیا مطلب؟ آپ لذتیں جلدی حاصل کر لینا چاہتے ہو تو جو اللہ نے آپ کے لیے ایک سکون بھری زندگی موت تک رکھی ہے، آپ اس سکون بھری زندگی سے محروم ہو جاؤ گے. اسلام آپ کو نیچرل لائف دیتا ہے. بیوی ہو، بچے ہوں، ٹینشنیں ہیں، یہ تھوڑی ٹینشنیں ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے خوبصورت بچے کو ایک ٹیکا لگا دیا جاتا ہے نا نظر سے بچنے کے لیے، تاکہ یہ خوبصورتی اس کی قائم رہے. تو کچھ ٹینشنیں اللہ نے دی ہوئی ہیں تاکہ جو تیری سکون کی زندگی کنٹینیو چلتی رہے موت تک، مزے میں رہے تو ہمیشہ. سمجھ رہے ہو؟ ایک تو تمہیں محبت ملے گی نہیں عورت سے. منہ کالا جو کرتا ہے تو اس سے منہ کالا کروانی والی عورتوں سے محبت ملتی ہے اس کو؟ ہے بھائی؟ وفا ملتی ہے؟ وفا شفا تو گئی ختم. اور منہ اتنا ہی کالا کرے گا جتنی تیرے اندر طاقت ہے. تو کتنا کر لے گا بھائی تو؟ طاقت تھوڑی بڑھ جائے گی آپ کے اندر. کسی کوئی ایسی دوا ایجاد نہیں ہوئی ہے کہ آپ کے اندر وہ قوت کو بڑھا دے، ناممکن ہے یہ. بات تھوڑی حیا کے خلاف ہے. جو آج کل نوجوان طاقت کی دوائیں کھا رہے ہوتے ہیں نا شادی سے پہلے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھو. ٹائم ویسٹنگ، پیسہ ویسٹنگ. اور اگر بالفرض کچھ ہو بھی جائے تو یہ انسان کی باڈی کو اللہ نے ایسا بنایا، ایک چیز ٹائم سے پہلے ہو گئی تو ٹائم پہ وہ ظاہر ہے پھر وہ آپ کی باڈی ایک ضرورت سے زیادہ استعمال ہو گئی ہے، تو جو باڈی کنٹینیو چلتی رہتی وہ نہیں چل پائے گی. آپ کو ڈاکٹر نے کہا روزانہ جاگنگ کرو. آپ نے کہا 10 سال کی جاگنگ ایک ہی دن میں اگر کر لوں اور 10 سال تک آرام سے بیٹھا رہوں تو کتنا اچھا ہو جائے گا. آپ نے کیا کیا؟ 1 مہینے تک بھاگتے رہے آپ کہ جی روزانہ ڈاکٹر نے کہا 15 منٹ جاگنگ کرنی ہے تو میں 15 جمع 15 جمع 15 جمع 15 جمع 15 جمع 15 360 دن کی میں ایک ہی دن میں کر لیتا ہوں. نتیجہ کیا نکلے گا میرے بھائی؟ اس کے بعد جب بیٹھو گے تو پولیس بھی آپ کو نہیں اٹھا سکتی. آپ 10 سال کے لیے ایکسپائر ہو جاؤ گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جو اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے اس سسٹم سے لڑنے کی کوشش مت کرو. یہ اور آسان مثال، جب ہمارا دماغ تھکتا ہے، شہوت پرست آدمی کیا کرتا ہے کہ تھکا کیوں دماغ، میں نے لائف کو انجوائے کرنا ہے، ابھی وہ سٹا لگائے گا کہ نہیں لگائے گا. جس میں شہوت پرستی نہیں ہے، شریعت پہ چلتا ہے، وہ کہتا ہے نشہ حرام ہے، دماغ کام نہیں کر رہا، تھک گیا ہے، تو پیغمبروں کی سنت ہے سو جاؤ. سٹے لگانے کے لگا کے اپنے آپ کو فریش رکھنے کی کوشش مت کرو. لیکن عیش پرست انسان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. وہ کہتے ہیں یار سٹا لگا کے جو مزہ آتا ہے نا وہ نیند سے اٹھنے کے بعد وہ مزہ نہیں ہے. تو زیادہ مزے کے چکر میں اپنے دماغ کا بیڑا غرق کر دیتا ہے، اور ایک دن لاش پھر پڑی ہوئی ملتی ہے کہ جی اس دن زیادہ پی لیا تھا اور اس دار فانی سے کوچ کر گئے.
جو سٹے نہیں لگاتے 90 99 سال تک چلتے رہتے ہیں, فریش رہتے ہیں کہ نہیں رہتے. ہر لذت کا یہی حال ہے. خدا کی قسم اسلام کا نا ہم پر آخرت کا احسان تو بعد میں, دنیا میں اسلام نے جو ہم کو نیچرل لائف دے کے مزے دے دی ہے نا, یہ دنیا کا احسان یہ بھی کوئی کم نہیں ہے. غیر مسلم اس نعمت سے محروم ہیں, بھٹک رہے ہیں اندھیروں میں. جس نے فیکٹ کلیئر نہیں ہے بہت سی چیزوں کے بارے میں لوگوں کے. تو ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ جا رہی ہے کس کی طرف؟ پیسہ. تو آپ کی ساری صلاحیتیں جب بڑھاپا آنا شروع ہوگا, آپ نے پیسے سے کیا کیا, کریمیں لگا لیں اور سر پہ بال لگوا لیے اور سب کچھ ہو گیا, تو آہستہ آہستہ وہ چھوڑ جائیں گے ساتھ آپ کا. کیا خیال ہے؟ سب سے زیادہ ڈپریشن کے مریض پتہ ہے کون بنتے ہیں؟ جو دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب سمجھے جاتے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب پتہ ہے کون سمجھے جاتے ہیں؟ جن کے پاس عزت اور شہرت سب سے, پیسہ اور شہرت سب سے زیادہ ہو. اور پیسہ اور شہرت پتہ ہے سب سے زیادہ کس کے پاس ہوتا ہے؟ اداکاروں اور فنکاروں کے پاس ہوتا ہے. نہیں یہی بات, دوبارہ سے جملہ ریپیٹ کرتا ہوں. دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب کون سمجھا جاتا ہے؟ جس کے پاس شہرت اور دولت سب سے زیادہ ہو. اسی کے پیچھے تو دنیا بھاگ رہی ہے نا, پیسہ اور شہرت. اور دنیا میں سب سے زیادہ شہرت اور پیسہ پتہ ہے کس کے پاس ہوتا ہے؟ فنکاروں اداکاروں کے پاس ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ ڈپریشن کے مریض کون بنتے ہیں؟ فنکار اداکار بنتے ہیں. ان کی جوانی نہیں دیکھو, ان کا بڑھاپا دیکھو. وجہ اس کی یہ کہ ان میں لوگوں کو اٹریکشن ان کی اسمارٹنیس کی وجہ سے ہوتی ہے, ان کی بیوٹی کی وجہ سے ہوتی ہے. اور فطرت آپ سے پیسہ نہیں چھینتی, سب سے پہلے آپ سے آپ کی بیوٹی چھینتی ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. 40 سال کے بعد بیوٹی مارکیٹ سے کیا ہونے لگتی ہے؟ شارٹ. تو 40 سال میں ٹائم کتنا ہے یار پہنچنے میں؟ ہے وہی دھڑام سے نیچے آنا شروع ہوتا ہے انسان, دھڑام سے. ایک دن ایسا کرو, پرانا ہیرو 80 یا 84 کا وہ دیکھو 2023 میں کیسا لگ رہا ہے. بہت سے تو لگ ہی نہیں رہے ہوں گے, دنیا سے جا چکے ہوں گے. جو لگ رہے ہوں گے نا آپ ان کو کمپیئر کرو تو آپ کی چیخیں نکل جائیں گی. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اور پھر اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے دیکھو کہ یہ 30 سال میں اس کا جغرافیہ ایسا چینج ہو گیا, تو میں 2032 میں کیسا لگ رہا ہوں گا. اب تو اپلیکیشن سے آ رہی ہیں, اس میں لکھ کے ڈال دو, میں اپنی تصویر ڈال کے نا 2032 لکھ دو, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا یار سارے آوے کا آوا کیا ہو گیا, سارا ہی بیڑا غرق ہو گیا, سارا ہی برباد ہو گیا یار یہ تو. میں اور مردوں میں بیوٹی زیادہ ہوتی ہے خواتین میں جمال تو مردوں میں زیادہ ہے. خواتین کا بیچاریوں کی بیوٹی کا بیڑا جلدی غرق ہوتا ہے. اب کوئی ہم کسی خاتون کو سمجھا رہے ہوں, مذہب کہہ رہا ہے کہ آپ بر وقت نکاح کر کے اپنے آپ کو ٹھکانے لگا دو, اولاد پیدا کر کے کسی خاندان میں جگہ بنا لو, اپنی اولاد پیدا کر لو. بھائی تو 40 سال کی ہو جائے گی پھر انجوائے کرنا, 40 سال کے بعد دھڑام سے نیچے آنا شروع ہوگی. اس کے بعد تمہیں ہمارے بیانات سمجھ میں آئیں گے, کاش ہماری اولادیں ہوتی, بہو ہوتے, داماد ہوتے, ہمارے بہویں ہوتی, ایک گھر ہوتا, ہمارا پریوار ہوتا انڈیا میں جسے کہتے ہیں. لیکن اب کچھ بھی نہیں ہے. اب ایک کتا ہوگا آپ کے پاس جس کو لے کے آپ نے پارکوں میں گھومنا ہے, اور کوئی لفٹ نہیں کرائے گا آپ کو. تو آپ کے پاس جتنی بھی دولت آ جائے بھائی, جتنی بھی بیوٹی ہو, یہ چیزیں چھنتی ہیں اور دنیا میں چھن جاتی ہیں, دولت نہیں چھنتی. لیکن دولت سے جو چیزیں حاصل کی ہیں وہ ساری چیزیں اللہ چھین لیتا ہے. تو نوٹوں کو چبانا ہے, کیا کرنا ہے پھر آپ نے, ہے بھائی. آپ دولت سے اچھا کھاتے ہو, 40 سال کے بعد آہستہ آہستہ اچھا کھانے کی طاقت ختم. آپ دولت سے لڈو کھاتے ہو روزانہ, 40 سال کے بعد ڈاکٹر کہہ رہا ہے لڈو کھائے نا تو شوگر ہو جائے گی آپ کو, وزن بڑھ جائے گا. ہر چیز پہ پابندیاں, پھر کڈنی کے مسائل, پھر کینسر تو ایسی بیماری ہے وہ تو کبھی بھی ہو سکتی ہے, کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے اس کا.
کیا حالت ہوتی ہے یار انسان کی. تو اس لیے حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کہہ گئے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. یہ تو ویسے شعر ہے لیکن میں نے رپورٹ کے انداز میں پیش کیا آپ کے سامنے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. غیر مسلموں کو دل لگانے تو اس سے, اور کمال کی بات ہے جو دنیا سے دل نہیں لگاتا دل بھی اسی کا لگتا ہے, یعنی ہر چیز میں دل اس کا لگتا ہے, ہر چیز کو انجوائے کرتا ہے, وہ مزے کی زندگی ہوتی ہے اس کی, ضمیر مطمئن ہے, خوش ہے, اس کا مستقبل محفوظ ہے. غیر مسلم لوگ کما کے اولادیں نہیں ہیں. مسلمان کیا کرتا ہے, کما بھی رہا ہے, بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں, کل یہ اولاد اس کا سہارا بنتی ہے. ہم تو 20 گھروں کو جانتے ہیں, سارا خرچہ کس نے اٹھایا ہوا ہے, اولادوں نے اٹھایا ہوا ہے. محبت بھی مل رہی ہے. تو تھوڑی سی ٹینشن اٹھا لو اسلام کی, یہ ٹینشن آپ کو بڑی بڑی ٹینشنوں کے پہاڑوں سے بچائے گی. ہے خیر, یہ تو ایک کانسیپٹ کلیئر کرنا تھا جو آج میرا ٹاپک نہیں تھا, لیکن بات لمبی ہو گئی کیونکہ بڑے بڑے گدھے مارکیٹ میں آ رہے ہیں. صحیح ہے نا, کہہ رہے ہیں سب کچھ پیسہ ہی ہے سب. پہلے یہ بات لوگ بولتے ہوئے ڈرتے تھے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے, لیکن اب کھلے عام بول رہے ہیں. تو اس طرح کے جتنے گدھے مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا کہ ہمیں گاندھی کی پیدائش سے کیا کرنا, ہمیں علامہ اقبال کب پیدا ہوا, ہمیں کیا کرنا, تو ان سے بولے تجھے اس سے کیا کرنا ہے, تیرا ابا کب پیدا ہوا اور تیرے ابا کا نام کیا ہے, اماں سے کیوں پوچھا آپ نے. اگر آپ اس لیے کہ آپ کا باپ آپ کا محسن ہے تو بھائی گاندھی جی بھی ہندوؤں کے محسن ہیں, قائد اعظم ہمارے محسن ہیں. اگر آپ کو اس میں اختلاف ہے تو ایک الگ بات ہے. جو محسنین ہوتے ہیں ان کے بارے میں جاننا یہ انسانیت ہے. بعض لوگوں نے یہ بھی کہا اپنے بچوں کو میڈیکل کالج میں نہیں پڑھاؤ, پیسہ پیسہ, ڈاکٹر کتنا کما لیتا ہے, بزنس کرو بزنس. تو جب بیمار ہوگا تو علاج کرانے کے لیے کس کے پاس جائے گا بھائی, تو اس ڈاکٹر کو جا کے کہہ رہا ہے جب وہ تجھے ٹیکا ٹھوکرا ہو نا کہ تو گدھا ہے, تو میری طرح بزنس کرتا, تو کیا ٹیکے ٹھوک رہا ہے بیٹھ کے میرے. مجھے ان گدھوں پہ خدا کی قسم اشکال نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو گدھے ہیں. مجھے ہوتا ہے نیچے جو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں نا پازیٹیو, ویل ڈن, بات بندے نے بالکل صحیح کی ہے, یہ نیچے کمنٹس ہو رہے ہوتے ہیں, کہہ رہے ہیں بات بندے نے کچھ بہت سارے, کوئی ایک آدھ کی بات نہیں, اب تو بہت سارے موٹیویشنل اسپیکر آ گئے ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. میرے پاس جب کوئی آتا ہے مفتی صاحب میں بزنس کر کے پیسہ کماؤں یا میڈیکل سائنس میں جاؤں, میں کہتا ہوں بزنس کر کے پیسہ کمانا آسان ہے, ڈاکٹر بننا مشکل. آخرت کی دولت کمانی ہے تو اچھی نیت سے ڈاکٹر بن جاؤ. ہاں, پیسہ کمانے کی نیت سے اگر ڈاکٹر بن رہے ہو تو یہ غلط ہے, پیسہ کمانے کی نیت سے تو پھر بزنس ہے. لیکن بات ہے آخرت بھی تو ہے نا. من احیاھا فکانما احیا الناس جمیعا, جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے ساری دنیا کے انسانوں کی جان بچائی. اور دوسری بات یہ کہ سارے بزنس کر نہیں سکتے, یہ تو اللہ کا نظام ہے بھائی. بزنس مین کو ملازمین بھی تو چاہیے, وہ کہاں سے لاؤ گے آپ. ترغیب تو دی جائے گی بزنس کی, لیکن ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہوگا. یہ اللہ نے معیشت کو تقسیم کیا لوگوں میں, ضرورتوں کو بانٹا ہے, کوئی کچھ کرے گا, کوئی کچھ کرے گا, کوئی کچھ کرے گا. کسی طبقے کو آپ برا نہیں کہہ سکتے.